الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ صدر مجلس، حکم صاحبان، محترم معلمات اور میری پیاری مائیں اور بہنیں، آج کے اس سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے خواتین میں پائے جانے والے شرکی اعمال۔ دین اسلام ایک کامل دین ہے اور اس دین کی بنیاد اصل توحید اور اصلاح عالم کی بنیاد بھی توحید ہے۔ توحید تمام نیکیوں کی بنیاد ہے۔ ساری نیکیاں توحید کے شاخے اور ساری برائیاں شرک کے شاخے ہے۔ شرک ایسا جرم ہے کہ سارے انبیاء کرام نے اپنی امت کے دیگر برائیوں کو موجود ہونے کے بعد بھیجا۔ سب سے پہلے شرک سے اجتناب کرنے کی دعوت دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ شرک پر منحصر شبہ نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر آج تک قوموں میں کثرت پائے جاتے ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ شرکی اعمال مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے تو شاید مبالغہ نہ ہو۔ خواتین میں شرکی اعمال کی فرض بہت طویل ہے، مثلاً مزاروں پر جانا، تعویذ گنڈا لٹکانا، جھاڑ پھونک، خواتین اسلام کے طرف جادوگر کی مدد حاصل کرنا، غیر اللہ کو پکارنا، ریاکاری کرنا، بدشگونی اور لوگ پرستی وغیرہ ہے جن میں چند شرکی اعمال کی پیش خدمت ہے۔ مزاروں پر جانا، آج ہمارے سماج میں عورتیں بقصد مزاروں پر جاتی ہے اور وہاں دست سوال بلند کرتی ہے، مزاروں پر پھول چڑھاتی ہے، ستاروں کرتی ہے، قبروں کا طواف کرتی ہے اور اس میں مدفون شخص کو نفع نقصان کا مالک تصور کرتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَأَن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غیب کا پتہ بتانے والا ہے کاہن کے پاس آیا اور وہ جو کچھ سچ جانتا ہے تو اس نے انکار کیا اس کی شریعت کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، لیکن اس کے باوجود خاتم اسلام